اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ربانہ کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ انجم حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ربانہ قرآن مجید میں موجود انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل پروگرام ہے۔ آج اس پروگرام کا آغاز ہم سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کے ایک جز سے کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کلمات میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کی، کیا چیز طلب کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلمات میں نہ تو میدان جنگ میں فتح کی طلب ہے اور نہ ہی ظالم دشمن سے نجات کے لیے درخواست، نہ ہی وارث کی آرزو ہے اور نہ ہی والدین کے لیے رحمت کی التجا، نہ ہی دنیا میں آسائشوں کی خواہش اور نہ ہی آخرت میں جنت کی تڑپ، نہ بے شمار رزق کی التجا اور نہ ہی علم میں اضافے کی استدعا۔ پھر یہی نہیں، لفظ ربنا کی پکار بھی نہیں ہے، لفظ ربنا کی پکار بھی نہیں ہے اور حکم کل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ یونس علیہ السلام یہ کہہ دیجئے۔ پھر ان کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں کیا ہے؟ آئیے ان کلمات کا مطلب دیکھتے ہیں۔ لا نہیں، ہرگز نہیں، الہ معبود، بادشاہ، حاکم، اقتدار اعلیٰ کا مالک، وہی جس کے احکامات مانے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم اس قابل نہیں کہ مانا جائے۔ الا سوائے، انت تیرے، نہیں ہے الہ سوائے تیرے، سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات، انی بے شک میں ہوں، من الظالمین ان لوگوں میں سے جو ظالم ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر درجہ دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک الہ کا اقرار ہے، اسی کی پاکیزگی کا اظہار ہے اور خود احتسابی پر اصرار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی بنا پر ایک پکار بھی کہا۔ پکار اس لیے کہ اللہ چونکہ ان کلمات کو پکار کہہ رہا ہے، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ پکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے پہلے نادا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ قلم میں بھی جب حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا تو کہا گیا کہ اس نادا، جب اس نے پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ اللہ کو جب دل کی گہرائیوں سے پکارا جائے اور جب ہماری پکار ہمارے دل کی لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو پھر وہ دعا کا درجہ حاصل کرتی ہے، دعا ہی نہیں بلکہ وہ قبولیت بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کا ذکر مبارک قرآن مجید میں 6 مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ یہ صورتیں سورۃ قلم، سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ صفات، سورۃ انبیاء اور سورۃ نساء ہے۔ سورۃ قلم، سورۃ صفات اور سورۃ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ انعام اور سورۃ نساء میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور سورہ یونس میں قوم یونس کا تذکرہ ملتا ہے۔
عراق کے شہر موصل کا صدر مقام نینوا، جسے اب ایک صوبے کا درجہ بھی حاصل ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمایا۔ آپ نے بستی کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن بستی کے لوگوں نے آپ کے پیغام پر خاص توجہ نہ دی۔ آپ کے بار بار تلقین اور ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود بستی کے لوگ اپنی ڈٹائی پر قائم رہے۔ آخر آپ نے بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اطلاع دی تھی عذاب کی، اس عذاب کے متعلق بتایا، اور اس عذاب کی اطلاع دینے کے بعد آپ اس بستی سے چل پڑے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب وہ غصے میں وہاں سے چل دیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے ساتھ ہی یہ گمان بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں ان کے اس عمل پر کوئی بھی پکڑ نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس بستی سے چلے جانے کے بعد اس بستی کے اہل فکر و دانش نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم میں یہی ایک راست باز اور ہدایت یافتہ شخص تھا، اس کے جانے کے بعد جس عذاب کی خبر اس نے دی ہے اس کا آنا یقینی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بستی کے لوگوں نے ایک سیاہ بادل کو بستی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت ہو یا عذاب کے آنے کا ڈر یا عذاب کے کچھ آثار نمودار ہوئے ہوں، بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہ تمام لوگ ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہوئے، تمام کے تمام بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور اور بعض روایات میں گھر کا ساز و سامان بھی شامل ہے۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر اپنے رب کو پکارا اور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور آنے والا عذاب اس بستی سے ٹل گیا۔ بستی سے عذاب ٹلنے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونَسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو پھر نفع دیا ہوتا اس کو اس کے ایمان نے، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس بستی سے تو عذاب ٹل گیا، اب آگے کیا معاملات ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آبا کا الفلک المشحون سورہ صفات میں ہے کہ جب وہ بھاگ کر پہنچے ایک بھری ہوئی کشتی پر۔ یہ دریائے فرات تھا یا بحیرہ روم، اس کے بارے میں دونوں روایات ہیں، لیکن جب ہم نقشے میں دیکھتے ہیں تو موصل کے علاقے سے بحیرہ روم بہت دور ہے، جبکہ دریائے فرات وہاں قریب ہی بہتا ہے۔ اس لیے گمان غالب یہی ہے کہ یہ کشتی دریائے فرات میں تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اسی کشتی میں سوار ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ دریا اپنی روانی سے بہ رہا تھا کہ یکا یک لہروں میں طغیانی آ گئی، ایک طوفان برپا ہوا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی کی انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کہیں جانا چاہے تو اس کشتی کو کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا۔ جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا
कि ऐसे शख्स को दरिया में फेंक दिया जाए, ताहम वो शख्स कौन था? तो रवायात में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने खुद ही पेशकश की कि उन्हें दरिया में फेंक दिया जाए। लेकिन ये भी रवायात में है कि लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक नेक और सालेह इंसान हैं, और रवायात में ये भी है कि उन्होंने आपके माथे पर सजदों के निशानात देख लिए थे। चुनाचे फैसला हुआ कि जिस भी शख्स को दरिया में फेंकना है उसका फैसला कुरान अंदाजी के जरिए किया जाएगा। कुरान अंदाजी की गई तो अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि फसाहमा वकाना मिनल मुदहजीन, तो वो नाकाम हो गए, यानी इस कुरान अंदाजी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। जब कुरान अंदाजी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया तो फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया गया। जो ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंका तो एक बहुत बड़ी मछली मुंह खोले आपका इंतजार कर रही थी। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह सफात में, फल्तकमहुल हुत वहुव मुलीम, और फिर उसे एक मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहा था। मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर दरिया में तैरती रही। ये कितना अरसा था इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रवायात में ये 3 दिन, 7 दिन और 40 दिन का अरसा आता है, ताहम मुद्दत के बारे में कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी हालात में कि मछली दरिया में रवान दवा रही, अल्लाह ताला का इरशाद है, इस नादा व हो मकसूम, जब उसने अल्लाह को पुकारा और वो गमो गुस्से को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने वाले थे। यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की खूबी बयान की गई है। अब गमो गुस्से के एतबार से अगर हम देखें तो उन्हें इस बात का रंज था कि बस्ती के लोग बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद उन पर ईमान ना लाए। ये भी उन्हें एहसास हो गया था कि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने के बगैर उससे पहले बस्ती से निकल आए थे और अब मछली के पेट में थे जहां सिवाय तारीकियों के कुछ ना था। लेकिन यहाँ जो उनका गम गुस्सा था, उन्होंने इसका बेहतरीन इजहार किया। फनादा फी ज़ुलमात, वो पुकार उठे ज़ुलमात में, इन तारीकियों में, मछली के पेट का अंधेरा, रात की तारीकी, समंदर या दरिया की तारीकी। क्या पुकारा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन अंधेरों में? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, पाक है तेरी जात और मैं ही उन लोगों में से हूँ जो जालिम है। जब तारीकियों में अल्लाह को पुकारा जाए और यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो फिर अल्लाह की जात का नूर तो हर जगह फैला हुआ है, वो दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, फस्तजबना लाहु, हमने उसे कबूल किया, वनज्जैनाहु मिनल गम्मी, उसे गम से निजात दी। और ये भी कि वकज़ालिका नुज्जिल मुमिनीन, और हम ईमान लाने वाले को इसी तरह निजात देते हैं और क़यामत तक निजात देते रहेंगे। जो भी हमें पुकारेगा हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं और बचा लिया करेंगे। फनबज़नाहु बिल-अराई वहुव सकीम, और ये भी फरमाया कि हमने उन्हें एक चट्टिल मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त बीमार थे, कमजोर थे, और उसके साथ ही अंबतना अलैहि शजरतन मिन यक़तीन, और हमने उगा दिया उन पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह कद्दू की बेल थी जिसके पत्ते चौड़े और खुशबूदार होते हैं, जो साया का भी और एक खूबसूरत हवा का भी बंदोबस्त जो है इससे हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कमजोरी को रफा करने का एक तरीका बताया और फिर फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन।
اس کے رب نے اسے برگزیدہ کر لیا اور اسے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَاتِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا، بس اب وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے تبلیغ کو مان لیا، اور جب وہ ایمان لے آئے تو فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک سامان زید سے بہرہ مند فرمایا۔ مچھلی کا آپ کو اگل دینا، کدو کی بیل کا اگانا، دوبارہ ایک بستی کی طرف بھیجنا، یہ بھی روایات میں ہے کہ وہی بستی تھی یا فرق بستی تھی، اور پھر اسے جو ہے متعین دینا ایک خاص مدت تک۔ آخر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے برگزیدہ کیا۔ اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی دستگیری نہ کرتی، لنبذ بالعراء وهو مسموم، تو وہ یقیناً چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہوتا اور وہ مسموم ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر کیا تھا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، تو وہ پھر اس وقت تک اس کے پیٹ میں رہتے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسنادا وہو مقسوم، تو قلم میں ہم نے دیکھا کہ جب اس نے پکارا اور وہ غم و غصے کو بہتر انداز میں استعمال کرنے والے تھے۔ غم و غصے کا یہ بہتر انداز پہلے یہ تھا کہ انہوں نے پکارا، اور اب وہ پکار بھی ہمارے سامنے ہے، تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی تسبیح پھر پکار بنی، اور یہ کہہ لیں کہ یہی پکار تسبیح بنی۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم وکذالک نجزی المؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک یہی وہ کلمات ہیں جو انسان اپنے رب کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہے۔ بے شک وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور غلطیاں اسی سے ہی ہوتی ہیں۔ حل کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے۔ ایسا اگر کیا جائے تو لفظ ربنا کے بغیر بھی ایسے کلمات اللہ کے حضور اس دعا کا درجہ حاصل کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، کیا کیا نعمتیں ان پہ جو ہے وہ نازل فرمائی، اور کس طرح دوبارہ انہیں مبعوث فرمایا ایک بستی کی طرف، اور انہوں نے اپنا کام جو تھا وہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا ہی پکار کا انداز دے، ہمارے دلوں میں وہ گہرائی دے، تاکہ ہم اپنے رب کی نعمتوں، ہماری بھی اللہ کی نعمتیں اب دستگیری کرتی رہے۔ الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔